ضمیر جعفری صاحب نے کہا تھا کہ برپا سال میں ایک محفل اقبال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں۔ تو ہمیں اقبال کے اس فلسفے کی تہہ تک پہنچنا ہے، یہ سمجھنا ہے، وہ زاویے دیکھنے ہیں جو پہلے نگاہ میں نہیں آئے، اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پہ یہ محفل انشاءاللہ، یہ نشست کارآمد ہونے والی ہے۔ اور میں ان اصحاب سے جو انہوں نے لاسٹ لیکچر مس کیا تھا انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان کی فطرت میں یہ ودیت ہے کہ اس نے گرفتار ہونا ہے، آپ کسی کی حفاظتی تحویل میں آنا ہے یا پناہ میں آنا ہے۔ وہ کبھی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی کی نفرت میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ مختلف چیزوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹھکانہ، ایسا اینکر ڈھونڈتا رہتا ہے جس کے ساتھ وہ منسلک ہو۔ تو یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو آئندہ آنے والی چند سلائیڈوں میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ گرفتار بھی ہونا چاہتا ہے، کسی کی حفاظتی تحویل میں بھی رہنا چاہتا ہے اور پناہ میں بھی رہنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح واضح کی تھی ہم نے کہ بیماری اور صحت کا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہ اس نظریے میں گرفتار ہیں کہ تمام بیماریاں جراثیموں سے پھیلتی ہیں۔ تو جب جراثیموں سے پھیلتی ہیں تو اس کا تمام تر طریقہ علاج، وہ پریونٹیو ہو، کیوریٹو ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، اس کا محور ہمیشہ جراثیم رہتا ہے۔ تو وہ اس پیراڈائم میں اتنی برے طریقے سے گرفتار ہو جاتا ہے کہ اسے تمام طریقہ علاج جو دوسرے رائج ہیں وہ غلط نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ حکماں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا نظام ہضم درست ہو جائے، جس کا گہرا تعلق جگر کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہومیوپیتھک والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جسم کا امیونٹی سسٹم، مدافعتی نظام کو بہتر کر دیا جائے تو وہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیوں ڈیولپ ہوتی ہے؟ ابھی جو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے اس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، ایک خاص نظریے کے مطابق ٹرین ہوا ہوتا ہے، اس نے دن رات اس میں صرف کیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح حکمہ کا بھی یہی ہے اور جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی وہی ہے۔ تو ایک اسے پیراڈائم آپ سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ ہے خالی میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک انسان کے بہت سارے پیراڈائم ہو سکتے ہیں، بہت سے عقیدے ہو سکتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں۔ تو ایک پیراڈائم سے نکل کے دوسرے پیراڈائم میں داخل ہونا، یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے جیسے مذہب کا تبدیل کر دینا، کہ آپ ایک پیراڈائم جس کے تحت آپ پورا سسٹم چلا رہے تھے میڈیکل کا، ایلوپیتھک والے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسرا سسٹم کو بھی صحیح مان لیں۔ تو ان کا پورا جو ان ساری چیزوں کو اگر آپ اس کے اوپر اگر آپ کانسنٹریٹ کریں، یہ چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ تمام تر جو وہ کسی ایک اینکر سے چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اگر ہمیں ہمارا کسی کا نہ جانے میں پیراڈائم غلط ہو گئے، لا علمی میں آپ ایک غلط پیراڈائم میں گرفتار ہو گئے، اور آپ بالکل جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کس پیراڈائم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کس پیراڈائم سے معاشی نظام چلا رہے ہیں، سودی نظام چلا رہے ہیں، آپ کو بالکل علم نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو علم ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اس کے نتیجے بڑا خوفناک ہے کہ آپ ایک ایسے مشکل میں پھنس گئے ہیں جس کے نکلنے کے لیے ابھی آپ کو بڑی ایک مختلف قسم کی آپ کو کوشش درکار ہے۔ تو علامہ اقبال نے ہمارا جو پورا ملک کا اور ملت کا نظام تھا اس کی تشخیص کر کے بتائی، اور یہ بتایا کہ آپ اس پیراڈائم میں رہیں گے تو آپ اس قسم کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ ابھی علامہ اقبال کو دیکھیں تو آپ کو ان کی ہر بات کہی ہوئی 100% ثابت ہوتی نظر آئے گی۔
کہ یہ انہوں نے حکیم الامت تھے کہ یہ انہوں نے تشخیص کی تھی، اور قوم نے ان کی بات نہیں مانی آج تک، کیونکہ قوم یہ بات سمجھ ہی نہیں رہی کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور ہم کس طرح اس کے اوپر عمل اس وقت کر رہے ہیں، تو جس کے نتیجے میں ہم بہت سی مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اس وقت ہم انانیت میں گرفتار ہیں، ہمارے خیالات گرفتار ہیں، ہم کسی کی نفرت میں، کسی کی محبت میں، کسی کی عقیدت میں، کسی فرقے میں، کبھی لسانیت میں، طبقات میں، مفادات میں، خواہشات میں، روایات میں، بہت ساری چیزوں میں آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں احساس سے برتری میں بھی گرفتار ہیں، احساس سے کمتری میں بھی گرفتار ہیں۔ کچھ چیزیں ہم ارادی طور پہ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں غیر ارادی طور پہ کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے جو سب سے زیادہ زور دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کا پیراڈائم ٹھیک نہیں، اگر آپ خوف کے پیراڈائم میں جی رہے ہیں یا اپنی ذات کے پیراڈائم میں جی رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے لبریٹ کرائیں، اور وہ لبریٹ کرانا کیسی ہے، اس کے لیے انہوں نے خودی کا اور سیلف ایکچولائزیشن کا کانسیپٹ دیا۔ اور آج کی اس نشست میں ہم اسی ٹاپک کو تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تاکہ ہم کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں کہ کس کانٹیکسٹ میں علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا، اور آج کل کے زمانے میں وہ کس طرح رہنمائی ہماری کر سکتے۔ جب پیراڈائم درست نہیں ہوتے تو ہر بندہ 4 شخصیات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور 4 کے ساتھ اکٹھا جی رہا ہوتا ہے۔ ایک ہر شخص کی ایک نیچرل پرسنالٹی ہوتی ہے جسے قدرتی پرسنالٹی کہتے ہیں، ایک دوسری پرسنالٹی ہوتی ہے جسے نرچرڈ پرسنالٹی کہتے ہیں، کہ جو آپ کو حالات و واقعات، آپ کی تربیت، آپ کا ماحول بنا دیتا ہے۔ نیچرل آپ ویسے نہیں ہوتے، لیکن یہ آپ کو وہ ماڈولیٹ کر کے ایک دوسری جگہ پہ ایک نئی پرسنالٹی آپ کے اندر کریٹ کر دیتا ہے۔ اور تیسری پرسنالٹی وہ جنم لیتی ہے جسے ہم پروجیکٹڈ کہتے ہیں، اور بہت ہی کروڈ ورڈ میں سے منافقت کہتے ہیں، کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہیں لیکن آپ اظہار کیسے کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے، وہ پروجیکٹڈ پرسنالٹی ہے۔ اور ایک پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جسے پرسیوڈ پرسنالٹی کہتے ہیں، کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو ہم سارا دن کبھی ایک پرسنالٹی میں، کبھی موقع محل کی مناسبت سے، کبھی دوسری پرسنالٹی میں، کبھی تیسری پرسنالٹی میں، کبھی چوتھی پرسنالٹی، اور تصور کریں کہ 2 بندے مل رہے ہیں، ایک کی تیسری درجے کی پرسنالٹی اس کے 2 نمبر سے مل رہی ہے کہ 4 نمبر سے مل رہی ہے، تو جب آپ سارا دن شٹل کرتے رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی فلی فنکشنل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا جو پیراڈائم کا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ بنتی ہے، اس میں ایبلٹی ٹو کنڈکٹ آپ کو نہیں آتی، کہ آپ نے عقل کا استعمال کب کرنا ہے، آپ نے جذبات کا استعمال کب کرنا ہے، آپ نے فزیکل استعمال آپ باڈی کو کیسے کرنا ہے، آپ نے اسپرچل کانسیپٹ کیسے یوز کرنا ہے۔ تو جس کے نتیجے میں جب ہمیں ایکٹ کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم ری ایکٹ کر جاتے ہیں، ادھر ہم رد عمل دے دیتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم یا کوئی ایکشن کر جاتے ہیں یا ہم رد عمل شو کر جاتے ہیں۔ تو جب تک کسی شخص کو کنڈکٹ کرنا نہیں آتا تو وہ نہ پروفیشنل طور پہ، نہ سماجی طور پہ، نہ معاشرتی طور پہ، نہ ریلیجس طور پہ، کسی بھی طور پہ وہ کنڈکٹ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جن کے پاس اس طرح کی ویریبل ہوں کہ آپ کو کنڈکٹ کرنا نہیں آتا، پرسنالٹیز 4 ہیں، تو آپ اپنے مائنڈ کو ری سیٹ نہیں کرتے اور اس کو آپ کے پیراڈائم کنٹرول کر لیتے۔ نہ آپ مائنڈ کو سیٹ کر سکتے ہیں، نہ مائنڈ کے اندر کوئی ماڈل بنا سکتے۔ اور آخری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نالج انفارملی سارا دن گیدر کرتے ہیں، جو کہ ایمنس نالج کا اس مجموعہ ہوتا ہے، اس میں اور فارمل نالج میں انٹیگریشن کریٹ نہیں کر سکتے، انہیں ملا نہیں سکتے، انہیں میپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 میجر خرابیاں کا باعث بننے والی وہ چیزیں ہیں جس کا ابھی ہم حل آگے دیکھیں گے، اور عملی طور پہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں سے کس طریقے سے جان چھڑائی جا سکتی ہے،
اور علامہ اقبال نے کتنے خوبصورت ماڈل پریزنٹ کیے ہوئے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی تھیسس نہیں لکھا، انہوں نے شعروں کے درمیان میں یہ باتیں بین السطور اور کانٹیکسٹ کو واضح کرتے ہوئے یہ بہت ساری چیزیں لکھی. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو، صرف اللہ یونیک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے اور قابل غور ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے، ہر چیز جتنی بھی دنیا میں اویلیبل ہیں جس میں، وہ ہر ایک یونیک ہے. اور یہی اللہ کا جو بڑا ہونا اور قدرت رکھنا ہر شے کے اوپر ہے. یہ جس لمحے میں ہم آپ سے اس وقت ہم ایک ہی نشست میں بیٹھے ہیں، یہ انرجی لیول، یہ لمحہ واپس نہیں آنا. یہ اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے، اٹ از نیور گوئنگ ٹو ریپیٹڈ ان دی سیم فیشن. یہ پیغام تو ہو سکتا ہے پہنچ سکے، لیکن یہ محفل، یہاں پہ ہماری جو کیمیکل کمپوزیشن ہے، جو ہماری ایج ہے، جو ہمارے اندر ڈفرینٹ قسم کے سوچیں چل رہی ہیں، مشکلات ہیں، دے آر نیور گوئنگ ٹو گیٹ ٹوگیدر. تو اقبال نے اس چیز کو ریئلائز کیا بائی سیئنگ دس کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایوری انڈیویژل، اٹ از ناٹ اونلی ملت. ایک ایک بندہ جو ہے نا، وہ یہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ موج قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں. جو کچھ ہے ایک انڈیویژل طور پہ بیسٹ ہونا اور ایک کولیکٹیولی بیسٹ ہونا، یہ دو علیحدہ فینومیناز ہیں، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. تو اس کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے شو کیا تھا کہ ہماری زندگی کو جتنا سمپلی کر کے آپ سمجھیں تو آپ کو اتنی سمجھ زیادہ آتی ہے. کہ ہماری زندگی کے 4 مراحل ہیں ٹوٹل. یہاں آنا جسے برتھ کہتے ہیں، اور یہاں سے جانا جسے ڈیتھ کہتے ہیں. درمیان میں 2 مرحلے رہ جاتے ہیں. ایک ہم نے جینا ہے انفرادی طور پہ، اور رہنا ہے اجتماعی طور پہ. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. جینے کے لیے ایک ہی شخص کو اس کی ضروریات اور طرح کی ہیں، رہنے کی ضروریات اور طرح کی. تو آپ نے مختلف کردار نبھانے ہیں، اور جو جو کردار آپ نبھا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو انیبل ہونا ہے کہ جو جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اگر آپ وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تو اس کے عوض جو چیز آپ کو ملے گی اسے معاوضہ کہتے ہیں، اسے رائٹس کہتے ہیں. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے، علامہ اقبال کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہیومن رائٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے خالی، وہ ہیومن رسپیکٹ کا، ہیومن رسپانسبلٹی کا، اور پھر ہیومن رائٹس کا HR³ ہے. تو آپ نے کس کردار میں کس طرح جینا ہے اور دوسروں کے ساتھ رہنا کیسے، وہ معاملات کی بات. تو ابھی آپ کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، کیونکہ علامہ اقبال داعی اسلام تھے، تو ان کی تمام بات چیت کے اندر یہ کہیں نہ کہیں پہ یہ زاویہ ان کا موجود ہے، اور ان کے اس زاویے کے بغیر آپ کو سمجھنا اقبال کو مشکل ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن چاہیے، اس کے لیے آپ کو شیئرنگ چاہیے. اور انسان وہ واحد مخلوق ہے جو کہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ شیئر کریں گے وہ والی بات بھی، جو جانوروں سے تقریباً 12-13 چیزوں میں مختلف ہے. ہم اپنی جو انفارمیشن ہے وہ اپنے جسم سے باہر سٹور کر لیتے ہیں، ہم کتاب لکھ لیتے ہیں، ہم اپنی انفارمیشن اپنے جسم سے باہر کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، کمپیوٹ کر لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کس طرح رہنا ہے. اور کیونکہ ہم اسلام کے داعی ہیں، سب ماننے والے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جینا اور رہنا ایسا ہے کہ جانے کے بعد ہمیں جواب دینے میں آسانی ہو. تو یہ وہ چیز ہے جہاں سے ہم ابھی ہیومن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی جو 2-3 سلائیڈز ہیں یہ نہایت اہم ہیں، اور اس کو ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس کے اوپر، کیونکہ ہمارا سارا تھیسس اسی کے اوپر بنا ہوا. بچہ جو سب سے پہلا دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کی پہلی جو گفتگو ہوتی ہے وہ الفاظ سے خالی ہوتی ہے، وہ فیلنگ سے ہوتی ہے اور ٹچ سے ہوتی ہے.
اور ظاہر ہے کہ ماں ساتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو حوالہ اس کے پاس دنیا میں آنے کے بعد بنتا ہے، اور ماں جو ہمیشہ ایک بے لوث قسم کی مسکراہٹ دیتی ہیں، تو اسی وقت اسی طرح تمام عمر جو کسی کو ایک بے لوث اور اچھی اسمائل دے وہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ یہ پہلا تعارف اس کا دنیا سے ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ جو بچہ بولتا ہے وہ ناؤن بولتا ہے، کانکریٹ ناؤن جو اسے نظر آتا ہے، وہ ماما کہے گا، وہ بابا کہے گا، وہ بال کہے گا، کیٹ کہے گا، ناؤن بولتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرا لفظ وہ بولتے ہیں وہ میرے کا کہتا ہے، میری ماما، میرا بابا، میرے بال۔ یہ شخصیت سازی میں خشت اول ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ خود کو خود شناسی میں چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کرتا ہے کہ آئی ایگزسٹ اینڈ دس تھنگ از مائن۔ اس کا اظہار وہ آواز کی صورت میں کرتا ہے، جذبات کی صورت میں کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا بال یا اس کی ماں کے پاس کوئی اور بیٹھ گیا، اس کی یادداشت ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ریکگنائز کرنے لگ جاتا ہے چیزوں کا، اسے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ملکیت ظاہر کرتا ہے کہ یہ میری چیز ہے۔ لیکن یہ جو ملکیت ظاہر کرنا ہے نا، یہ پیراڈائم شفٹ کا پہلا سورس ہے، کیونکہ بچہ جب میرا کہتا ہے تو یہ وہ سلیکشن ہوتی ہے، جو انتخاب ہوتا ہے، وہ ایٹ دی سیم ٹائم ریجیکشن بھی ہوتی ہے۔ مطلب ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ایوری ویومن کی ناٹ بی مائی مدر، اونلی دس ون از مائی مدر۔ تو یہ جو سلیکشن اور ریجیکشن کا سائملٹینیسلی عمل ہے، یہ پیراڈائم کی بیسیکلی بنیادی ایک شکل ہے۔ اس کے اوپر ہم آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تو میرا ہے، who else can take it۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جو پہلا قتل ہوا دنیا میں وہ بھی ملکیت کے دعوے پہ ہی ہوا۔ اسی سے اس کا اپنے بہن بھائیوں سے پہلا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی چیز کو کوئی ہاتھ لگائے تو اس کا رد عمل آتا ہے، اس کا رویہ ظاہر ہوتا ہے، اور شخصیت اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو میرے کا لفظ ہے نا، یہ دنیا میں پیراڈائم کو اسٹیبلش کرنے کی پہلی وجہ، کیونکہ اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ خالی باہر کی دنیا میں نہیں، اس کے جو ذہن ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں فکس ہو جاتی ہیں، کیونکہ یادداشت جو ہے ذہن کا حصہ ہے، پہچان ذہن کا حصہ ہے۔ جو ملکیت کا کلیم ہے وہ یادداشت کے اوپر مبنی ہے، اور جو آواز کو ریکگنائز کرنا ہے وہ بھی یادداشت کا حصہ ہے۔ اور اس موقع پہ اگر تربیت ٹھیک نہ ہو تو بہت سے پیراڈائم ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو خوف کا باعث بنتا ہے، جو کہ اس کو ایک رد عمل اس کا غلط قسم کا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں، اور بعد میں وہ لا علمی میں مائنڈ کی اللہ تعالیٰ نے کریٹ ایسا کیا ہے کہ وہ اس کے بعد انکانشیسلی آپریٹ کرنا شروع کر جاتا ہے۔ اور آپ کے مائنڈ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ میتھ پسند نہیں ہے تو میتھ کے لیے وہ آپ کو انرجی نہیں دے گا ساری عمر، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو میتھ سالو کرنا نہیں آتا، وہ آپ کو انرجی نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں آپ کی کارکردگی خراب ہوتی ہے۔ اور جب بھی کارکردگی آپ کی خراب ہوتی ہے تو آپ کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے، نتائج خراب ہوتے ہیں، کارکردگی خراب ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو یقین بدل جاتا ہے کہ آپ میتھس آپ کے لیے نہیں ہے، تو مائنڈ جو ہے نا وہ میتھس کے لیے ریسورسز اور کم کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم بہت سے پیراڈائمز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے خود آگاہی کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے تو میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن تھوڑا سا اشارہ جو ہے نا مختلف چیزوں کی طرف کرتے ہوئے ہم آگے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے انگلش لینگویج میں ایک لفظ سنا ہوگا جسے یو کہتے ہیں اور یور سیلف کہتے ہیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ یو مسٹ ٹیک کنٹرول آف یور سیلف، یو مسٹ ڈیولپ یور سیلف، یو مسٹ ریسپیکٹ یور سیلف۔ تو یہ یو کیا چیز ہے اور یور سیلف کیا چیز ہے؟ کیونکہ آپ کو یور سیلف ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ نے یور سیلف کی مدد سے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی۔ تو یور سیلف میں جو چیزیں شامل ہیں وہ آپ کا جسم ہے، وہ آپ کی عقل ہے، اور وہ آپ کے جذبات ہیں۔ تو آپ کو
ان تینوں کے کمبینیشن سے دنیا پہ اپنا ٹائم گزارنا، وہ آنا اور جینا اور رہنے والا جو معاملہ ہے، وہ اس کا کنٹرول اگر آپ کو مل گیا، جیسے گاڑی ہے کہ اگر آپ کو گاڑی تو مل گئی ہے لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا سٹیئرنگ کدھر ہے، اس کا کلچ کدھر ہے، اس کا بریک کدھر ہے، ایکسیلیٹر کدھر ہے، تو یقینی طور پہ آپ وہ گاڑی نہیں چلا رہے۔ لیکن ہمارے معاملے میں یہ ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارا کنٹرول کس کے پاس ہے۔ ہمارے اپنے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے، میرے اپنے پاس ہے۔ تو ابھی جب دنیا میں غلامی کا دور شروع ہوا تو پہلے غلام بنائے جاتے تھے، ان کے جسم کو قابو کر لیا، اس کی عقل کو قابو کر لیا، اس کے جذبات کو قابو کر لیا، اور مکمل طور پہ آپ ان کے رحم و کرم پہ آ گئے۔ اس کے بعد جو نو آبادیاتی نظام آیا اس میں لینڈ کو بھی کیپچر کر لیتے، تو ابھی لینڈ واپس کر دی، جسم واپس کر دی، ابھی بھی عقل اور جذبات ہمارے ریموٹلی کنٹرول ہوتے ہیں، اور وہ ریموٹلی صرف اس وجہ سے کنٹرول ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنٹرول آور سیلف۔ تو یہ تینوں چیزیں آپس میں یہ گینگ اپ کر جاتی ہیں، آپس میں مل جاتی ہیں، اور یہ ہمیں کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ اگر آپ مٹیریل آپ کو پسند ہے، آپ کو آسائش پسند ہے، اور آپ سست اور کاہل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جسم آپ پہ حاوی ہے، جسم از کنٹرولنگ یو۔ اگر آپ متکبر ہو گئے ہیں، آپ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل آپ پہ حاوی ہو چکی، اور اگر آپ پہ جذبات حاوی ہو جائیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا سچویشن کریٹ کر دیتے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے قابو میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اگر آپ سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں عقل سے کی جا سکتی ہیں، تو عقل سے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ جسم آپ سے صرف ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسے آرام چاہیے، اس کی بلا سے فائدہ ہو، نقصان ہو، مزہ آئے، خوشی ملے، اسے صرف اپنا آرام عزیز۔ جو عقل ہے وہ صرف سود و زیاں کی بات کرتی ہے، فائدے اور نفع اور نقصان کی بات۔ وہ جسم تباہ ہوتا ہے تو تباہ ہو جائیں، مزہ آ رہا ہو یا نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ کام پہ چلیں، کہ آپ کا فائدہ اسی میں۔ تو ابھی تیسری چیز جو ہے وہ ہے جذبات۔ اس کا تعلق محض مزے کے ساتھ، کہ مزہ آنا چاہیے، بے شک نشہ کرتے کرتے آپ کا جسم تباہ ہو جائے، آپ فائدہ مند سے نقصان دہ سچویشن میں چلے جائیں، اور کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہو۔ تو یہ تین چیزیں آپ کے کنٹرول میں اگر آ جائیں تو آپ کو ایک چیز نصیب ہوگی جسے خوشی کہتے ہیں۔ خوشی اور مزے میں جو فرق ہے یہ بڑا ضروری ہے سمجھ۔ ابھی جسم کی لمیٹیشن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، آنکھیں رات کو دیکھ نہیں سکتی، زیادہ دور تک سنائی نہیں دیتا، ساری فریکوینسیز نہیں سنائی دیتی۔ عقل کے 4-5 میجر نقصانات ہیں، جب تک وہ نہ سمجھا جائے تو اقبال کا جو عشق اور علم کا فلسفہ ہے اور عقل کا ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ عقل آپ نے نوٹ کیا ہوا حیران ہو جاتی ہے، تو حیران ہونے کا مطلب ہے کہ عقل ہینڈز اپ کر دیتی ہے، کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ عقل کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عقل کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ ہم سارا دن یہ آبزرو کرتے ہیں، اور اس ملک میں اور کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں۔ عقل کی دوسری خرابی بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، کہ یہ ٹائم اور سپیس میں کام کرتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو عقل ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی۔ جو جس چیز کو ہم عقل سمجھتے ہیں، جسم کے اندرونی وظائف تو وہ کرتی رہتی ہے، لیکن جس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں، ذہانت سمجھتے ہیں، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی۔ آپ ڈیلی یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے کام کی نہیں رہتی۔ تو عقل صرف اسی صورت میں کام کر سکتی ہے جب اس کے پاس ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ ہو۔ اس کے بعد عقل جو ہے یہ ویریبل ہے، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آپ کی بچپن کی عقل،
اس وقت کی عقل یا بڑھاپے کی عقل یا ہم سب کی آپس میں عقل، تو یہ ویریبل. تو جب کوئی چیز ویریبل ہوتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، تغیر پذیر ہوتی ہے، اسے پیمانے کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد یہ عقل محتاج ہے کوالٹی آف ایجوکیشن پہ، ایکسپیرینس ٹو لائف کے اوپر. تو جو چیز خود کسی کی محتاج ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد اس میں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا سٹانس بدلتی رہتی ہے، کبھی کچھ کر لیتی ہے، کبھی کچھ کر لیتی ہے، آپ کے ہاتھ نہیں آتی. آپ کو ہمیشہ کوئی ایک وائی کے بعد ایک دوسرا وائی آ جاتا ہے، اس کے بعد تیسرا آ جاتا ہے، پھر چوتھا آ جاتا ہے. اور جذبات وہ کام کرتے ہیں جو عقل نہیں کر سکتی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اقبال کی سمجھ کے اندر، کہ عقل جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں آپریٹ نہیں کرتی. آپ عشق رسول میں ابھی ٹائم واپس جا کے آپ اس میں ابھی آپ رو سکتے ہیں. آپ بچوں کے آنے والی خوشی کو امیجن کر کے آپ خوش ہو سکتے ہیں. آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو عقل نہیں کرتی، کیونکہ عقل محدود کام کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو کہ ہم انفینٹی مانتے ہیں اسے غلط پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں اگر اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ تو محدود ہوا کہ ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. تو ابھی اقبال نے یہ کیوں یہ ساری باتیں کی، اس کے اوپر ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن ابھی یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس تینوں چیزوں کو اپنی گرفت میں کیسے لائے، انہیں قابو کیسے لایا جا سکے. یہ ہمارے قابو نہیں آتی، یہ بات یاد رکھنے والی ہے. اور اہم چیز، اس کے لیے 4 پری ریکوزٹس ہیں، 4 جو سب تدبیر کا حصہ ہیں. اس میں سے کسی ایک چیز کا تقدیر کے ساتھ تعلق نہیں. یہ معاملہ اہم ہے جاننے کے. ایک تو یہ کہ ہمارا فیول صاف ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، ہمیں عاجز ہونا ہے، ہماری صحبت اچھی ہونی، اور ہم نے کسی پہ کبھی ظلم نہ کیا. ظلم سے مراد ہے کہ آپ کسی حقدار اور اس کے حق کے درمیان آپ حائل ہوں. تو آپ جب یہ 4 پری ریکوزٹ میٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک خاص کرم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ہدایت کا وائی فائی آن ہو جاتا ہے. یہ پری ریکوزٹ میٹ کرنے کے بعد تو ابھی آپ اس سچویشن میں آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ جہاں پہ یو کین کنٹرول یور سیلف. اور یہ وہ ہدایت ہے جس کو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور جب ہم حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس ہدایت کو نظر انداز کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے میں سارا کچھ وہ کر سکتا ہوں جو مجھے درکار ہے. یہ ریئل آن ٹائم آپ کی ضرورت کے اوپر ایک ریئل ٹائم جو اس کو طلب کرتے ہیں، آن لائن سروس اویلیبل ہے 24 آور ہر قسم کی چیز کے لیے، 365 ڈیز جو ہے نا ایئر، یہ ہر وقت دستیاب ہے. اور جب آپ طلب کریں گے تو یہ اویلیبل ہو جائے گی. اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہو جائے گا. لیکن ابھی بھی یہ تینوں چیزیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں. آپ کو واحد اجازت ہے کہ ان 3 چیزوں کو آپ نے قابو کرنا ہے. دنیا میں اور کوئی چیز قابو نہیں کر سکتا، صرف ان 3 چیزوں کو قابو کرنا ہے. تو اسے فائنل کرنے کے لیے جو آخری چیز ہے وہ عبادات ہے. عبادات وہ چیزیں جو جسم کو قابو کرتے ہیں کہ آپ اسے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے جاتے ہیں، کبھی روزے رکھواتے ہیں. عقل کو آپ دائرہ کار کے اندر رکھتے ہیں، جذبات کو آپ کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے پاس کنٹرول لے کے آتی ہیں عبادات میں. تو ابھی اگر آپ اس پورے ماڈل کو دیکھیں تو یو بیکم فلی فنکشنل. اور ہر وہ چیز جو آپ پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے وہ حرام ہے. کیونکہ اقبال نے یہ کہا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. تو آپ کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ somebody is trying to interfere in that domain.
تو ہر وہ چیز، وہ نشہ ہو، وہ زیادہ غصہ ہو، زیادہ خوشی ہو، زیادہ آرام طلبی ہو، ہر وہ چیز جو آپ سے آپ کا کنٹرول چھینتی ہے اسے حرام گردان دیا گیا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اے ٹی ایم مشین یوز کر رہے ہیں تو کیا آپ جذبات کا استعمال کرنا چاہیں گے اس میں؟ کیا آپ اگر کسی انسان سے ڈیل کر رہے ہیں تو کیا آپ صرف مکینیکلی ڈیل کریں گے؟ کس موقع پہ، کس صورت حال میں آپ نے کیا چیز اس کا کنٹرول حاصل کرنا ہے؟ اگر آپ وہ حاصل کر لیں گے تو پھر آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جب آپ اپنے پی کیو کو، اپنے سوشل کوشن کو، اپنے ای کیو کو، ایس کیو کو، آئی کیو کو اپنی مرضی کے مطابق اسے ایڈجسٹ کر سکیں۔ اور یہی زندگی ہے کہ آپ نے کس موقع پہ ایکٹ کیا، کہاں پہ ریئیکٹ کیا، کہاں پہ آپ نے صبر کیا۔ ہمارا پیراڈائم اس وقت بدقسمتی سے گزارے پہ سیٹ ہوا ہوا کہ ہر چیز میں گزارا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ آپ نے گزارا نہیں کرنا، صبر کرنا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس کی امید دم نہیں توڑتی، اس کی کوشش ختم نہیں ہوتی، اس پہ اللہ کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، وہ صرف اسے رضائے الہی سمجھ کے، ایک امتحان سمجھ کے اس کو گزار دیتا۔ تو ابھی اگر آپ ان ساری چیزوں کو رجسٹر کرتے جائیں، ابھی ہم آخری 2-3 سلائیڈوں کی طرف جا رہے ہیں، تو جب ہم اسے کنسولیڈیٹ کریں گے تو پھر آپ اقبال کے بہت سارے شعروں کو سمجھ سکیں گے کہ اقبال نے کیا کہا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 4 لفظ ہیں اردو کے، اسے آپ نے بڑا دھیان سے سننا ہے۔ ایک لفظ ہے عقل، اس کے ساتھ جو لہکا چلتا ہے وہ میرے چلتا ہے، اور لفظ استعمال ہوتا ہے میں۔ اس عقل میں جب جذبات شامل ہو جاتی ہیں تو لفظ چینج ہو جاتا ہے، اور میں کی جگہ پہ لفظ ہم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہم لاحقہ یوز کرتے ہیں وہ ہمارے کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں، آپ پیراڈائم آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے، لیکن اقبال کے نزدیک آپ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں۔ پہلے عقل میں آپ دنیا کی ہر چیز کو آپ محور سمجھتے تھے اپنے آپ کو، کہ میرے بچے ہیں، میرے اصول ہیں، میرا علم ہے، میری پراپرٹی ہے، میری جان ہے، میری مرضی ہے، تو ساری چیزوں کا جو محور ہے وہ میں ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کو کوئی لوگ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں تو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ایک چیز لگ جاتی ہے، اسے ہمارے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو شعور آتا ہے تو آپ برانڈ کی طرف جاتے ہیں۔ برانڈ وہ ہے جو بنانے والا کون ہے، تو وہاں پہ وہ چیز آ جاتی ہے، پھر سارے بندے عبداللہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ وہی کا آتا ہے، اور وہی صرف اس وقت آپ کو ہو جاتا ہے کہ جب آپ عشق کی ڈومین میں داخل ہوتے ہیں۔ تو عقل میں جب جذبات ملتے ہیں تو ہم ہو جاتا ہے، ہم میں جب شعور ملتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، وہ میں جب عشق ملتا ہے تو وہی ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی ذات میں قابو کر کے رکھا ہوا، وہ عقل کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ بالکل اپنے آپ کو وہ چیز سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ میرے گرد گھوم رہا ہے۔ تو آپ ان عقل مند لوگوں کی حالت پہ ترس کھانے کو دل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے میں نہیں مانتا۔ مطلب ایک بندہ اناؤنس کرتا ہے کہ میری یہ لمیٹیشن ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ نتیجہ عکس کرتا ہے، اس لیے میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ایک وولٹ میٹر ڈیزائن ہے 220 وولٹ میئر کرنے کے لیے، اور وہ اناؤنس کرتے کہ 440 وولٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ عقل مند حضرات ہیں جو کہ اسیر ذات ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان ڈیموکریسی سے بھی فیصلے کر سکتا ہے، وہ سارے کام خود کر سکتا ہے کیونکہ وہ بڑے عقل مند اللہ نے بنائے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں دیکھنی ہوگی کہ عقل مند تو اللہ نے بنایا، بندے نے تو نہیں بنایا۔ بندے نے سمجھدار بننا ہوتا ہے، اور ہمارے پورے میکانزم میں، اسکولوں کے، کالجز میں، سوسائٹی میں کسی بھی بندے کو سمجھدار بنانے کا کوئی میکانزم ایگزسٹ نہیں کرتا سرے سے، اور جو ایک دفعہ خراب ہو جائے اسے ٹھیک کرنے کا بھی کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں۔
میں ہم وہ اور وہی کا جو سفر ہے نا، یہ عشق والا جو سفر ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اے دل نہیں مانگتا اے جان بھی ہے مانگتا، عشق والی گلی وچوں کوئی کوئی لنگتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور صرف وہی ہے۔ صرف اہمیت کی ہے کہ آپ پرائورٹائز کس کو کر رہے ہیں۔ ضرورت تو ظاہر ہے کہ انسان نے ہر چیز کی رہتی ہے، اور اس چیز کی بہت خوبصورت وضاحت اگین علامہ اقبال نے کی، اور یہ ورڈنگ آپ نے دیکھنے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور کا لفظ بڑا اہم ہے، چراغے راہ ہے منزل نہیں۔ تو وہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ یہ نور کہا ہے، مطلب اس کو روشنی نہیں کہا، اٹ از اے ویری ویری اسینشیل تھنگ، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ یہ چراغے راہ ہے منزل نہیں۔ دس از ناٹ اٹ از illuminating دی پاتھ بٹ اٹ از ناٹ دی ڈیسٹینیشن۔ تو اس طرح انہوں نے عقل کیونکہ بالکل پہلے درجے پہ ہے، تو اس کو انہوں نے وہ اہمیت سے منع کیا۔ جب بندہ عقل کے یا میں کے عہدے پہ فائز ہوتا ہے اسے آدمی کہتے ہیں، جب وہ ہمارے پہ چلا جاتا ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ اس پہ غالب نے کہا تھا آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ اس کے بعد جب آپ وہ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ مومن بن جاتے ہیں، اور جب آپ وہی بن جاتے ہیں تو پھر آپ مومن بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ عقل کو صرف فوکس کریں تو آدمی حضرت آدم سے اس وقت پاپولیشن نہیں تھی اور بہت کم تھی، تو ابھی آپ یہ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اقبال کا مرد مومن کس جگہ سے آپریٹ کرتا ہے، اور ان کے نزدیک فرد ملت جو ہے نا، ہر فرد جو ملت ہے اس کا کیا مقام تھا ان کے ذہن۔ اور اس کے بعد ہم اسی چیز کی وجہ سے اگر آپ آج کل کی ٹرمینالوجیز کا ذکر کریں تو آدمی ایک سٹینڈ الون کمپیوٹر سسٹم، جب وہ بندہ بن جاتا ہے، فیملی کو بھی شامل کرتا ہے، سوسائٹی کو بھی شامل کرتا ہے، تو وہ انٹرنیٹ بن جاتا ہے۔ جب وہ مسلمان بن جاتا ہے تو وہ انٹرنیٹ بن جاتا ہے، اور جب وہ مومن بن جاتا ہے تو پھر اقبال کا شعر سمجھ آتا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو یہاں سے صرف دعا ہوتی ہے، اور وہاں سے جتنے سینسر اور جتنے میکانزم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے۔ تو ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کے دو شعر سمجھنے بڑے ضروری۔ وہ کہتے ہیں عقل یار ہے سو بیس بدل لیتی، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم۔ یا پھر کہتے ہیں کہ عشق فرمودہ کاسد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام۔ اس چیز کو اگر بالکل کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے اگر بچے سے بات کرنی ہو تو ہم آئندہ جو نیکسٹ سلائیڈ ہے اس سے مدد دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دل سے کام کرنا، اور ایک ہے کام سے دل لگانا، پھر ہے کام سے محبت کرنا، پھر کام کا شوق رکھنا، پھر کام سے عشق کرنا، پھر کام کا جنون۔ تو آپ دیکھیں کہ جو کام کا لفظ ہے یہ کانسٹنٹ ہے سارے فکروں، جو چیز بدل رہی ہے وہ دل ہے، محبت ہے، شوق ہے، عشق ہے، جنون ہے۔ تو کام کی تو نوعیت بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن واٹ از پاورنگ اٹ، یہ راکٹ سے ایگزامپل سے یہ ہے کہ یہ جو پیچھے آگ لگی ہوئی ہے یہ جوش ہے، اس کو جوش کے ساتھ ہوش چاہیے جو عقل دیتی ہے، اور ساتھ رہنمائی چاہیے جو آپ کو دوسری طرف جاتی ہے۔ تو اگر ساری چیزیں سیم رہیں، صرف فیول بڑھا دیا جائے، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کس ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جس چیز کو ویری کرنا ہے آپ نے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ تو اقبال کا جو عشق ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے عقل کو نہیں چھوڑنا، آپ نے نیویگیشن کو بھی نہیں چھوڑنا،
لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، وہ صرف یہ کام کرنا ہے آپ نے صرف یہ جاننا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپ کے کنٹرول میں مناسب سیکوینس اور مقدار میں ہیں کہ نہیں، اور یہی آپ کا امتحان ہے، اور اسی پہ گریڈنگ ہونی ہے، اور یہی ہمیں آگے اگلے مراحل میں پہنچنا تو ہم نے کہیں نہیں ہے، یہ تو چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، یہ تو کہیں نہیں لے جائے۔ تو نیکسٹ جو آخری ایپیسوڈ ہوگی اس میں جس ایریا کو ہم فوکس کریں گے وہ اقبال کا تصور جہاد ہے۔ ہم پیراڈائم چیک کریں گے ویسٹ والوں کے اور ایسٹ والوں کے، اور اس کے بعد اقبال کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈو وی ریئلی نیڈ ٹو شفٹ آر پیراڈائم۔ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا میں نے کوشش کی کہ 1 گھنٹے کے اندر جتنا بھی میں کر سکوں، یا 40-45 منٹ میں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔